جب نعت پڑھو جھوم اٹھو عشق نبی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا اور حصول ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن ربهم من كل أمر سلام، بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کے سینوں کو نور قرآن سے مزین فرمائے، قرآن کریم کی سچی پکی تلاوت محبت ہمیں نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی
رضا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی پتاروں کی روکا اللہ یاسین سے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین سے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین سے ہو سورہ رحمان ہو سورہ یاسین سے ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی دریا پیا مصروف سنا اللہ شبنم گری جو پہ پڑتی ہوئی سنا 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 بلبل نے یہ دیکھ کر کہا اللہ جب نظر کے عالم میں ہو مولا اجاگر جب نظر عالم میں ہو مولا سماگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا اجاگر جب نظر کے عالم میں ہو مولا اجاگر جب نظر عالم میں ہو مولا اجاگر پھر دے زبان ہو ذکر تیرا اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ محفل نعت کا پروگرام جاری و ساری ہے. ہمارے ساتھ
حاضرین بھی ہیں اور ناظرین بھی ہیں. انشاءاللہ پہلا کلام ہمارے حسان بھائی سے سنیں گے. بچپن سے یہ کلام سنتے آ رہے ہیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. دعا کریں کہ یہ بات بنی رہے ہماری. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے
تمہارا کرم ہے آئے سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ اور عطا کیا مجھے درد الفت کہاں کیے پرخطا قسمت عطا کیا مجھے درد الفت کہاں کیے پرخطا قسمت میں سے کرم میں کہاں قابل میں سے کرم کے کہاں قابل حضور کی بندم پروری سے کرم کے کہاں قابل حضور کی بندم پروری سب تمہارا کرم ہے آئے سب تمہارا کرم ہے آقا اور عمل کی میں اساس کیا ہے بجز ندامت پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت پاس کیا ہے رہے سلامت بسینے سے رہے سلامت بسینے سے میرا بس آسرا یہی رہے سلامت بسینے سے میرا بس آسرا یہی ہے سب تمہارا کرم ہے آئے سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ آرزو کا اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے
کہیے جو سر بسر ہے اللہ میرا بھی، جو سر بسر ہے اللہ میرا بھی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے اللہ میرا بھی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، کہ نبی عرفان زندگی ہے، نبی عرفان زندگی ہے، نبی عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب بنی ہے، کوئی سلیقہ ہے، سبحان اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ایک کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم سنیں گے۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، مغیلان کہتے ہیں جھاڑی کو، اور دیکھیں کیسا شہر ہے جس کے کانٹوں کو بھی، جس کی جھاڑی کو بھی، جس کے پھول کو بھی، جس کی پتی کو بھی، جس کی کلیوں کو بھی، جس کی گلیوں کو بھی عاشق یاد کرتا ہے۔ اور کیوں نہ یاد کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ نے زندگی کے کم و بیش 10 برس وہاں گزارے، اور یہ مدینہ صدیوں سے اس پر قصائد لکھے جا رہے ہیں، کلام لکھے جا رہے ہیں اس شہر کے متعلق۔ تو جب یہ دن قریب آتے ہیں تو جو مدینہ منورہ حاضر ہو چکے ہیں ان کو یادیں آتی ہیں، اور جو نہیں گئے ابھی تک وہ یاد کرتے ہیں۔ تو انہی یادوں پر مشتمل یہ کلام ہے ایک عاشق رسول کا، اور وہ کیسے اپنے آقا اور مولا کے شہر کو یاد کرتا ہے، اور وہاں کی جھاڑیوں کو یاد کرتا ہے، اور وہاں کی حاضری کے لیے اس کی تمنا کیسی ہے، انشاءاللہ اس کلام میں ہم سماعت کریں گے۔ توجہ رہی آپ کی تو بڑا لطف آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مغیلان عرب ولولے یاد
فردوس کو جاتے ہزاران عرب جاتے ہزاران عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب پھر اٹھا ولولہ یاد مومنان عرب اور دل وہی جو آنکھوں سے ہو حیران عرب دل وہی جو آنکھوں سے ہو حیران عرب آنکھیں جو دل سے ہو قربان عرب آنکھیں جو دل سے ہو قربان عرب اور فصل گلدار نہ ہو وصل رکھے آس غزال فصل گلدار نہ ہو وصل رکھے آس غزال پھولتے گے بے فصل گلستان عرب پھولتے گے بے فصل گلستان عرب اور اندلی بھی پہ جگرتے کٹے اندلی بھی پہ جگرتے کٹے کو لڑا گیا گلستان عرب گلو کو لڑا گیا گلستان عرب اور شادی حشر چھٹیں گے قیدی
धूम से गए दावत मेहमान अरब हस्त खुल्दा कसब लतावत को रजा अपने बहारा अरब चार से ज्यादा अपने बहारा अरब फिर उठा सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें मदीने पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। याद मदीना से हमारा दिल लबरेज रहे, मक्के और मदीने को याद करते रहें और अपने दिल में आरजू रखें कि एक दिन ज़रूर हमारा भी बुलावा आएगा इंशाअल्लाह। अब जो हम कलाम सुनेंगे, हर मुसलमान आशिक रसूल की ख्वाहिश होती है कि वो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे। वो आँखें ही क्या हैं जो उनका जलवा ना देख सकें। खुश नसीब थे सहाबा किराम कि जिन्होंने नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम ज़ियारत की। और हमें भी चाहिए कि हम उनका सदका मांगें। अब तो वो सूरत तो नहीं हो सकती कि हम बेदारी में जो है जिस तरह सहाबा किराम ज़ियारत किया करते थे उस तरह हम ज़ियारत करें। ख्वाब में तो ज़ियारत की तमन्ना रख सकते हैं ना। कई एक शौरा ने उस पर कलाम लिखे हैं। मौलाना अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, बहुत प्यारा कलाम आपने लिखा। बड़े आशिक़ रसूल थे। चांदनी रात है और उस चांदनी रात के अंदर आका से अर्ज़ कर रहे हैं कि बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बहुत प्यारे अशार हैं। कई मकाम पर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मकामात पर यानी जन्नत में भी आपके कदम पहुंच चुके हैं और आपने जन्नत को भी मुलाहिज़ा किया है। आप मदीने में भी जलवा अफरोज़ हैं। या रसूलुल्लाह कभी ऐसा भी तो हो कि आप जो है वो मेरे दिल के आबगीने में भी तशरीफ़ ले आएँ, कभी मेरे घर को भी रोशन कर दें। तो इस तरह की इल्तिजाएँ हैं। और आखिर में फिर कहते हैं कि जो है आखिरी वक्त, जिस वक्त शैतान बड़ा जोर लगा रहा होता है, खौफ की है घड़ी, वक्त है पुरखतर, दोनों आलम के सरदार आ जाइए। तो आका से इस्तिगासा है, इल्तिजा है कि आका चांदनी रात है, आप अपना जलवा दिखा दीजिए। आका कब्र में भी अपना जलवा दिखाइए। आका जब मौत और नज़ा का आलम हो, आका उस वक्त भी तशरीफ़ ले आइए। और जब क़यामत का दिन हो, आका तो अपने हाथों से जामे कौसर पिलाइए। ऐसे ही तसव्वुर में अगर इस कलाम को हम सुनेंगे और तसव्वुर जमाएंगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि चांदनी रात है गोया और हम आका से अर्ज़ कर रहे हैं आका तशरीफ़ ले आइए। काश वो अपने प्यारी जुल्फ़ों के साथ और नूरानी चेहरे के साथ
ہمیں اپنا جلوہ دکھا دیں. ہر مسلمان کو اس کی تمنا رکھنی چاہیے جب سوئیں تو یہ دعا کر کے سوئیں کہ کاش میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور رات میں جلوہ دیکھوں اور صبح کہوں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی ایسا بھی خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کس کا آ جائیے بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں کس کا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے. چاند رات ہے آقا چاند رات ہے آقا چاند رات ہے پچھلا پہر دونوں عالم کس کا آ جائیے دونوں عالم کس کا دکھا تو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیت جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں یا رسول اللہ کہ دیکھنے کی گئے ساری بہار باہوں میں آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدہ شوق کیجیے بار بار دونوں
راہ میں اکھیاں بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے سجاتے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی کی میری قسمت جگا عنایت یہ بڑی یقین ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ بیتاب ہو بے چین ہو دیدار کی سدرۃ المنتہا عرش و ہر جگہ پڑ چکے نشان قدم سدرۃ المنتہا عرش و ہر جگہ پڑ چکے نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اور دل کا ٹوٹا ہوا اب کی لیے شعلہ عشق کا نور سینہ لیے دل کا ٹوٹا ہوا اب کی لیے شعلہ عشق کا نور سینہ لیے کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے سر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم سرکار آ جائیے اور شام امید کا سویرا شہر طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا شام امید کا سویرا ہوا شہر طیبہ نگاہوں کا ڈیرا بڑی
یا رسول اللہ امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے خضرا دل سنائے شام امید کا اب سویرا ہوا شہر طیبہ نگاہوں میرا بچھ گئے راہ میں قلب و جگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آخری بات شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا فن پوش ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش
اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور بیداری میں زیارت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی محفل نعت میں مختصر بیان بھی سنتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ آپ اسد اللہ ہیں اور آپ اسد رسول اللہ بھی ہیں، اللہ کے بھی شعر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شعر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزار مبارک پر تشریف لے جاتے، اور جب کوئی زائر مدینے جائے تو ضرور حضور کے چچا جان، تمام چچا میں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا جب آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ جنتی صحابہ ہیں، جنتی پہاڑ کے دامن میں آرام فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جنتی صحابہ کے صدقے میں اور جنتی پہاڑ کے صدقے میں ہمیں بھی جنتی بنا دے۔ ایک صحابی رسول جو بہت پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے، اکثر اللہ کے خوف سے روتے تھے، فرماتے ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کروں۔ چنانچہ دل میں یہ ارادہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، ادنو یا وابسا، اے وابسا قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں سے مل گئے۔ اب غیبوں کی خبر رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ یعنی انہوں نے سوال نہیں کیا، اس سے پہلے ہی غیب کی خبر دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ یہ فرما کر حضور علیہ السلام نے اپنی 3 مبارک انگلیاں آپس میں ملائیں اور میرے سینے پر رکھ دی اور فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور دل میں تردد آئے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل صاف پاک صاف ہوتے ہیں، دل میں اللہ پاک کی معرفت کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا یہ معیار ان کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ہم جیسے عام لوگ جن کے دل گناہوں کی گندگی سے میلے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ علماء کرام سے پوچھیں، عاشقان رسول مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ جو ارشاد فرمائیں قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ عطا فرمائیں اس پر عمل کیا کریں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ان صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کو فیض دیا جس سے ان کا نفس مطمئن اور دل وسوسوں سے پاک صاف ہو گیا۔ چونکہ اب یہ دل پاک صاف تھا اس لیے آپ نے ان سے فرمایا آج سے گناہ اور نیکی کی پہچان یہ ہے
کہ جس پر تمہارا دل جمے وہ نیکی ہو گئی اور جسے تمہارا دل قبول نہ کرے وہ گناہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا اثر یہ ہے، ورنہ ہم جیسے لوگوں کا کے لیے حکم نہیں، کیونکہ حضور نے اپنی انگلی مبارک ان کے سینے پر رکھ دی تھی۔ اور حضور علیہ السلام جب کسی کے سینے پر ہاتھ رکھنے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدم مبارک کے متعلق کہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفی پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، اندازہ لگائیے کہ پاکیزہ دل کیسی عظیم نعمت ہے۔ بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل صاف ہوتے ہیں، ان پر گناہوں کی سیاہی نہیں ہوتی، معرفت الہی کا نور ان کے دل میں جگمگا رہا ہوتا ہے، ان کے دل کو نیکی اور گناہ کی جانچ دے دی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر اتفاقاً کبھی کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو ان پاکیزہ دل والوں کو فوراً کھٹک جاتی ہے، دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے اور یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نور کا صدقہ عطا فرمائے۔ شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں حضرت حارث محاسبی کبھی لا علمی میں شبے والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی انگلی کی رگ پھڑک جاتی، یوں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کھانا 100% حلال نہیں ہے، اس میں کچھ شبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک عقیدت مند نے کھانے کی آپ کو دعوت پیش کی، آپ اس کے دل جوئی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے پہلا ہی لقمہ منہ میں رکھا، اس کو منہ میں گھماتے رہے، نگلنے کی کوشش کرتے رہے مگر نگل نہ سکے، آخر آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال دیا، بعد میں معلوم ہوا اس کھانے کے لقمے میں شبہ تھا۔ تو یہ اللہ والوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوت عطا فرماتا ہے نا کہ وہ جان لیتے ہیں، ان کی انگلیاں پھڑک جاتی ہیں اور جو ہے وہ اس سے جان لیتے ہیں کہ جو ہے اس کھانے میں کچھ شبہ ہے۔ اس طرح بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات جن کو حرام اور مشکوک کھانے کا علم ہو جایا کرتا تھا، مگر یہ ہے پاکیزہ دل والے لوگ۔ دل کی پاکیزگی کی علامت میں سے یہ ہے کہ بندے کا نیکیوں میں دل لگنے لگتا ہے۔ اب ہم اپنے دل کو کیسے جانچیں کہ ہمارا دل پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو چند باتیں اس حوالے سے نوٹ بھی کر لیجئے۔ فرمایا کہ بندے کا نیکیوں میں دل لگنے لگتا ہے جس کے دل کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، اسے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنا دل پاک کرنا چاہیں تو گناہ چھوڑ دیں، سچی توبہ کریں، نیکیاں کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کثرت سے تلاوت کلام مجید کریں کہ قرآن کی تلاوت دلوں کے میل کو، دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ ذکر اللہ کے ذریعے، موت کی یاد کے ذریعے اپنے دل کو ہم صاف اور پاک کر سکتے ہیں۔ اولیاء کرام جیسی کرامات اگرچہ نصیب نہ ہو مگر گناہوں سے نفرت انشاءاللہ مل جائے گی، نیکیوں میں دل لگنے لگے گا، نمازوں میں، عبادت میں سرور آئے گا اور انشاءاللہ دل کا اجڑا ہوا چمن آباد ہو جائے گا۔ کسی نے کہا نا دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھوڑا یا رب۔ اللہ پاک ہمارے دل کو مصفا اور مجلہ کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ جس کا دل سخت ہے نا وہ فرمایا اللہ پاک سے سب سے بڑھ کر دور ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا بے شک اللہ پاک
تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دل رب العالمین کی نظر کا مقام ہے، اور فرماتے تعجب ہے اس شخص پر جو ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کرتا ہے، اپنے ظاہر کو دھوتا ہے، اس کا میل کچیل دور کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے کسی ظاہری عیب کو نہ دیکھ سکیں، مگر دل کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ تو مدین چینل کے ناظرین اور حاضرین، غور کیجئے، ہم نیند سے اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ جب تک منہ نہ دھو لیں لوگوں کے سامنے نہیں جاتے، ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی نوجوان ہزارہا روپے دے کر اپنے بالوں کا ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، وہ اور اپنے چہروں کو سنوارتے ہیں، طرح طرح کی کریمیں لگاتے ہیں اور طرح طرح کے فیشل کرواتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کے چہرے کی سیاہی یا چہرے کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، سلطان العارفین شیخ سلطان باہو نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں اگر نہانے دھونے سے رب کریم ملتا تو مچھلیاں سب سے زیادہ رب کریم کا قرب پا لیتی، اور اگر رب کریم اچھے بال بنوانے کے ذریعے ملتا تو بھیڑ بکریوں کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ رب کریم کی زیادہ مقرب ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رب کریم تو ان کو ملتا ہے جن کی نیت سچی اور جن کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب صرف دل کی گندگی کا ہے، اگر یہ حجاب اٹھ جائے یعنی دل پاک ہو جائے تو بندے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمارا دل بھی پاک و صاف کر دے۔ تو جس کا دل پاک اور صاف ہوگا نا تو گناہوں سے اس کو نفرت ہو جائے گی۔ جب کوئی خوف کی بات سنے گا نا تو اس کی آنکھ سے آنسو جھلک پڑیں گے اللہ کے خوف سے، اور بندہ جب اللہ کے خوف سے روتا ہے نا مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہ نکلتا ہے نا، جہنم کی آگ اس چہرے کو نہیں چھوئے گی۔ اللہ کے خوف سے رونا، گڑ گڑانا یہ پاک صاف دل والوں کا حصہ ہے، اور اسی طرح گناہ جب اس سے کچھ ہونے لگے تو اس کا دل دھڑکے گا، وہ گھبرائے گا، کبھی سود دینے کا معاملہ ہو، جھوٹ بولنے کا معاملہ ہو، اسی طرح کوئی گناہ کرنے کا معاملہ ہو تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، دلیری آ گئی ہے، سود لیتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، بد نگاہی کرتے ہوئے، گندی ویڈیوز دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں ہے، اس کا دل جو ہے اندر سے دھڑکتا نہیں ہے اور ہر کام کیے چلا جا رہا ہے اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر کافی سیاہی جم چکی ہے۔ اسے دعا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پاک اور صاف کر دے۔ ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے دل کو بھی پاک صاف کر دے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب ایک بہت پیارا کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے جو تحریر فرمایا ہے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے، اور مدینے جانے کی آرزو کے بھی اس میں اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا مجھے مدینے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم آقا کے مہمان بن جائیں، تو انہی کلمات میں، انہی اشعار میں ایسی آرزویں اور جستجو ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ کریم یہ التجائے ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا
سینہ شہ تو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے جاگ سینہ شہ دو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے اور مجھ کو جدائی کو دے دو سچا مدینے کی دل میرا توڑ کر مجھے چھوڑ قافلہ چل دیا مدینے کا مجھ کو
بدکار کو مصطفیٰ دیجئے روضہ پاک کی جالیاں دیکھ لے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے اور رہنا اندر وہ نگاہ کرم اس پہ سلطان دی ہے تمنا بس بقیے مبارک میں دو گز زمین از طفیل شہر پلا دیجئے بس بقیے مبارک میں دو گز زمین از طفیل شہر پلا دیجئے چاک سینہ شہر دو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے اپنا غم یا شہر انبیاء دیجئے چشم نم حبیب خدا بہت برتر و ذیشان غمزہ بہت برتر و ذیشان غمزہ سرکار دو عالم کے چچا جان حمزہ سرکار دو عالم کے چچا جان حمزہ بہت برتر اللہ کے بھی شیر ہو سرکار کے بھی شیر اللہ کے بھی شیر ہو سرکار کے بھی شیر اس شان پہ ہمیں آپ کی قربان حمزہ اس شان پہ ہمیں آپ کی قربان حمزہ بہت برتر و
تم پہ ہر حرم کرو سلام، تم پہ ہر دم کرو سلام، ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کرو سلام، تم پہ ہر دم کرو سلام، کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، کوئی حسن عمل پاس میں نہیں، بس نہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو۔ پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس میں جو ہم نے التجائیں کی، استغاثے پیش کیے، قبول ہو جائیں مولا۔ اسی سال حج عافیت اور مبرور حج نصیب ہو جائے مولا۔ اے اللہ مدینہ شریف کی حاضریاں بھی نصیب ہو جائیں مولا۔ حاضرین ناظرین فیس بک پر اور یوٹیوب پر جہاں جہاں جو ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں، اے اللہ سب کو اپنے گھر اور اپنے محبوب کے در دولت کی زیارت نصیب فرما۔
ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے، ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، ہماری جملہ دعائیں اپنے دربار میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب نعت پڑھوں